بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15-20 منٹ تقریر کروں گا، میں زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ 3 احادیث شریف پیش کروں گا جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ ایسی عبادت ہے جسے رب رد نہیں فرماتا، اور صحابہ کرام کا ترہ امتیاز بھی یہی تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کے لبوں پر مصطفیٰ پاک کا نام جاری رہتا تھا۔ یہ 3 حدیث شریف مولا آپ کا ذرا 15 منٹ برداشت فرمائیں مجھے تو بڑی مہربانی ہو۔ ایک ذہن یہ بنا لیں پہلے جتنے بھی احباب یہاں ہیں کہ مقصود ذات ہے مصطفیٰ پاک کی، جس کا یہ ایمان ہے ہاتھ کھڑا کر ماشاءاللہ سب کا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے، اگر کسی بندے نے اپنی زندگی میں ایک سانس، تقریر شروع ہے، خطبہ میں نے چھوڑ دیا ہے، خطبہ ترک کیا ہے میں نے عربی میں، فاتحہ پڑھ لی ہے، ایک سانس اگر کسی بندے نے اپنی زندگی میں حضور کی محبت میں گزارا تو رب کعبہ کی قسم اللہ پاک اسے موت اس وقت تک نہیں دے گا جب تک پہلے توبہ کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ مثلا یہ جن کا آپ نے نام لیا نا حضور غوث پاک کا، ابھی نام لیا، غوث پاک کا چاہنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، یہ ان کا فرمان۔ اے جڑے پاک پٹن شریف والے نے انہاں دے چاہن والا بھی بدبخت نہیں، چونکہ انہاں دے مرشد نو کہ انہاں نے فرمایا ہے، دادا مرشد نے، فریدہ جڑا تیری گلی چو لنگ جائے وہ بھی رب بخش دے گا، بلکہ قیامت تک جڑا تیرا نام لے لوے محبت نال کہدے نال اللہ انہوں بھی بخش دے گا۔ انہیں میں جناب دی خدمتوں گزارش پہ پیش کردہ ایک قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، یہ قطرے ہیں، قطرے کی نے دریا نے حسن و حسین اور مولا علی تو سمندر کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اگر قطروں کی محبت بدبخت نہیں رہنے دیتی تو سمندر کی محبت کہاں بدبخت رہنے دیتی ہے۔ لیکن صرف ایک گل ضرور ہے کہ سمندر نال محبت انہوں ہی ہوئے گی جنہوں انہوں نال بھی ہوئے۔ مثلا ایک گل ہوں قبلہ خیال صاحب دی یا جمال صاحب دی نہیں، ایک گل آمنہ دے لال دی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے محبت اس کو ہوگی جس کے دل میں حسن اور حسین کی محبت ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا جڑا میرا محب ہے وہ میرے صحابہ نال بھی محبت رکھے گا، اچھا آخو سبحان اللہ۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، نہیں سبحان اللہ اچھی، جڑا مولا علی دا منکر ہے وہ نہیں بول سکتا اتنے، حلالی ماں دا پتر بولے گا، جدا پیو ایک کے وہی بولے گا۔ کئی باپوں کی اولاد اہل بیت کے حق میں بھی نہیں بول سکتی اور حرامی پتر صحابہ دے حق میں بھی نہیں بول سکتا، جیدیاں نسلہ پاک ہومن نبی پاک دیاں ساریاں نسبتاں نو سلام کرتا چلا جاندہ ہے۔ حضور نے فرمایا علی کی محبت مجھ سے محبت ہے، اونچا بولو علی سے محبت، ہاتھ رکھ کے بولو علی سے محبت، حسن سے محبت، حسین سے محبت، اور پھر اسی
زبان سے نکلا من احبہم فقد احبنی، اے میرے اصحاب جس نے قیامت تک تم سے محبت کی اس نے بھی مجھ محمد سے محبت۔ اور اصلی محبت حضور دی محبت، اصلی محبت کیا دی محبت ہے؟ پر حضور دی محبت نہیں مل سکتی جب تک اہل بیت کا عشق نہ ہو، اور جب تک صحابہ کی محبت نہ ہو۔ نہیں بلکہ حضور تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جس کے کلیجے میں اولیاء کی محبت۔ یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ کان کھول کے سارے جنے سن لو۔ عبدالعزیز نباغ فرماتے ہیں خدا اس کو ملتا ہے جسے مصطفیٰ ملتے ہیں، خدا مصطفیٰ کے بغیر ملتا، ایک باری لل کر کے بولو ملتا، پاویں متھے تے محراب پہ جائے، مصطفیٰ کے بغیر خدا ملتا۔ اور آگے ہی وہ جملہ بولتے ہیں مصطفیٰ بغیر اولیاء کے نہیں ملتے، مصطفیٰ اسے ملتے ہیں جسے ولی ملے، اور ولی جسے ملے اسے مصطفیٰ ملتے ہیں، بس پھر جسے مصطفیٰ ملتا ہے اسے خدا۔ آج کے مجمع میں آنے والوں کو بس میں نے صرف یہ پیغام دینا ہے، آپ کا ماحول اور ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح سنتے رہیں، وہ بھی عشق کا ایک انداز ہے، عشق کا ایک، میرے بچیوں انہاں اپنا جڑا انداز نعت خانہ دا ہے انہاں دا اپنا ایک کرانگے، اور اے بھی صحابہ کرام دی موجودگی حضور دی موجودگی چاہے نعت خانی دا اگرچہ تھوڑا جا چینج ہے مگر ایک کام حضور دے سامنے ہویا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگرچہ چینج ہے ذرا مگر وہاں ظاہری بات ہے اس مجمع میں وہ ادب تھوڑا ہی ہے، بولو ہے اے ایسا جتنے بھی مشائق بیٹھے ہیں مشائق کو تو میں ویسے ہی سلام کرتا ہوں، تو سن سارے بھی اسی وہ ادب کر سکتے ہیں، اچھا بولو حضور دا وہ ادب لے آ سکتے ہو؟ نعت خان بھی نہیں لے آ سکتے، مفتی بھی نہیں لے آ سکتے، مولوی تے پیراں کولوں بھی نہیں ہو سکتا، جیڑا ادب آمنہ دے لال دا صدیق نے کیا یا عمر نے کیا یا عثمان نے کیا یا علی نے کیا، وہ نہیں کر سکتے۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں او سنگیو ایڈا بھی جڑا کوئی ادب کر کے دسے گا حضور نے پیشاب مبارک کیتا پیالے وچ کہ دے وچ، رات کے ٹائم حضور اٹھے پیشاب مبارک آیا، پیشاب مبارک کرورا مبارک، آپ رات کو ایک پیالہ تھا اس میں پیشاب فرماتے تھے، پھر صبح وہ زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں صحابیہ ہے، فرماتی ہیں حضور اٹھے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رات کو اٹھے من اللیل، رات میں الى بقارۃ من جانب البیت فبال فیہا، اور اس میں پیشاب مبارک فرمایا، اور پھر فرماتی ہیں فقمت انا، پھر میں اٹھی من اللیل راتی، انا اچھا مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا پانی نظر نہیں آیا، مجھے پیالے میں سے خوشبو آئی، میں قریب چلی گئی، شربت ما فی الفخارہ، جو کچھ پیالے میں تھا میں پی گئی، وانا لا اشعر، مجھے احساس تک نہ ہوا کہ یہ پیشاب ہے، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے پی لی۔ صبح حضور اٹھے فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ام ایمن قومی فاحریکی ما فی الفخارہ، حضور نے صبح اٹھ کے فرمایا اٹھے ام ایمن اے پیالے دا پانی زمین نو دے دے، زمین کے ڈول دے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ قد شربت ما فی الفخارہ، جو کچھ پیالے میں تھا وہ تو میں رات کو پی گئی۔ آتے تیرا کیا کو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تجھے پتہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ تو کرورا تھا۔ عرض کی آپ کے رب کی قسم اس میں سے خوشبو آتی تھی، مجھے تو خوشبو آئی، میں نے پی لی۔ حضور اتنے ہنسے کے داڑھا نظر آئیاں، حضور نے فرمایا جا اما انہ کے لا یفجع بطنوں کے بعدہ ابدا، جب تک تو زندہ ہے یہ پینے کی بنا پر اللہ تجھے پیٹ کی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ وہ جڑے ہوئے ہیں جنہیں کوئی محبت کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہوتی تھی۔ آج بھی جتنے حضرات پڑھنے والے ہو سارے عاشق ہو
کہ پریشان نہ ہو جائے کہ میں فتویٰ ٹھوکنے لگا. میرا مزاج عاشقانہ ہے اور مجذوبانہ ہے. میں کسی کو تو تب برا کہوں اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھوں. میں اس پورے مجمع کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا ذرے کا بھی کھربواں حصہ نہیں ہوں. تم سب مجھ سے اچھے ہو, عظمت والے ہو, پر پتروں اساں اتھے تک نہ پہنچ سکتے جتھے تک صحابہ پہنچ گئے سن. رب کعبہ کی قسم, حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت حسان پڑھتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور نبی پاک خود اٹھ کر چادر اپنے مونڈے سے اتار کر حضرت حسان کو دے کر یہ فرمایا کرتے تھے اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے, تو میریاں تعریفاں کرن دا حق ادا کر چھڑے. میں آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ کا اپنا رنگ ہے, ہمارا اپنا میرے بچوں رنگ ہوتا ہے. اصل میں ہم نے قرآن شریف یا حدیث شریف سنانی ہوتی ہے, آپ نے اولیاء کاملین اور بزرگان کی واقعات سنانے ہوتے ہیں. ہے وہ بھی نور, کان کھول کے سن لینا, ہے وہ بھی, وہ صرف شیراں دی صورت ہے. وہ کیے اے جڑے نادان لوگ نے نا, نادان, وہ فٹوٹ اعتراض کر دینے اوئے جی یہ کوئی یا کوئی تھوڑا جا نواں نواں پڑھیا ہوا مولوی ہوئے نا, وہ منڈ کرتا ہے فتویٰ لا دے بھائی تم نے حدیث نہیں پڑھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمے کی قسم ہے. یہ بابوں کا کلام جو ہے نا, غلام فرید کوٹ مٹن والے کا آگے پڑھ رہے ہیں, یہ کلام بابوں کا بھی ترجمہ حدیث ہے. میں آخری گل کر دوں جی, جانا ہوں بالکل ہے گل کر کے. ایک حدیث شریف ہے, پہلے سن لو. حدیث بخاری میں, کس میں؟ بخاری میں حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں مثل جلیس الصالح وسوء کحامل المسک ونافع الکیر. اب دیکھو میں نے یہ عربی میں پڑھا ہے, کچھ سمجھ آئی؟ تھوڑا اچھا بولو, پیار نال بولو, مسکرا کے بولو. کوئی سمجھ آئی؟ ادھر سنیے, میں پھر پڑھ دینا ہوں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل جليس الصالح وسوء كحامل المسك ونافع الكير فنافع فحامل المسك اما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه ونافع الكير اما ان يخرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا. کوئی سمجھ آئی؟ ہن سنے بابا آیا جی, ہن بابا پنڈ وچ آیا. کیڑا بابا؟ وہ پہاڑیاں وچ رہندا ہے, جیلم تو پربت پاسے نا کھڑی شریف ہے. بابا کہتا ہے چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان اتاراں سودا بھاویں لویے یا نہ لویے بھلے آن ہزار. کلمہ پڑھو, سارے کلمہ پڑھو. اے شعر سمجھ آیا ہے کہ کوئی نہیں؟ جنہوں سمجھ آیا ہاتھ کھڑا کرو. مجھے 30 پاروں کی قسم ہے, بخاری کی حدیث کا ترجمہ یہی ہے. ہم نے عربی میں پڑھنا ہوتا ہے, انہوں نے بابیوں کے کلام پڑھنے ہوتے ہیں. غلطیاں سب سے ہیں, مجھ سے بھی ہو جاتی ہے, ان سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ دونوں رنگ عاشقانہ ہیں. پھر یقین کرو رب کعبہ کی قسم, حالانکہ یہ مجمع ہم سا ہے, سروں پر ٹوپی بھی نہیں, زیادہ تر لوگ دنیا دار ہیں, مگر میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میرا ایمان کہتا ہے. کتاب کو چھوڑو کس میں لکھا ہے, اندر سے آواز آتی ہے جو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آگے اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا, آخرت میں بھی. اگرچہ ہم ناقص ہیں, اگرچہ مانا ہمارا ناقص ہونا اور بات ہے, ان کا کامل ہونا اور بات ہے. چلو جاندیاں آخری گل کراں. اب ممکن ہے کہ کوئی مولوی پراوی بیٹھے ہوئے, انہوں کوئی گل میری چب نہ جائے, ایویں انہاں کہانی بنا دیتی تھی پہ بخشے جاؤ گے. اور میں کہہ رہا ہوں ہمارا گناہگار ہونا اور بات ہے, ان کا شفیع ہونا اور بات ہے. اپنے برتے پر تو ہم قدم نہیں اٹھا سکتے, لیکن اگر وہ چلانا چاہیں تو ہمیں کوئی گرا بھی نہیں سکتا.